اور جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک طرف 2 عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے اندر خیر تھی نا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ 2 عورتیں یہ بیچاری الگ ہٹ کے کھڑی ہوئی اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا پا رہی. تو انہوں نے جا کے ان سے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نکال کے نہ لے جائیں. حیادار لڑکیاں تھیں، مردوں کی بھیڑ میں نہیں گھسنا چاہتی تھی، اور کچھ تو حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے مردوں کے ساتھ مقابلہ کرتی ہیں. تو نیکی کا بھی کام ہو تو اپنی حیثیت اور اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اس میں ہاتھ ڈالیں کہ اس کے ذریعے کوئی اور خرابی نہ پیدا ہو. کہنے لگی اور ہمارے والد ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں. یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا بغیر کسی صلے کی توقع کے. پھر ایک سائے کی جگہ پہ جا بیٹھا اور بولا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں. اللہ جو بھی خیر تو دے مجھے اس کی ضرورت ہے، میں تیری خیر کا محتاج، میں فقیر ہوں. فقیر، محتاج. بندہ جب اپنی محتاجی کو سامنے رکھ کے اللہ سے فریاد کرتا ہے تو اللہ اس کی محتاجی دور کرتا ہے، کیونکہ دعا عاجزی کی علامت ہوتی ہے. دعا جب سنی جاتی ہے جب بندے کے اندر عاجزی ہو. وہاں آپ دیکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے اور یہاں اپنے فقر کا اظہار ہے. بندے اور اللہ کے درمیان کوئی ایسا راستہ نہیں جو اسے محتاجی کے اظہار سے زیادہ اللہ کے قریب کرنے والا ہو. یہ کہنے اللہ میں کمزور ہوں، اللہ میں نادان ہوں، میں لا علم ہوں، اللہ میں ناسمجھ ہوں، اللہ میں ضرورت مند ہوں، اللہ میں فقیر ہوں. یعنی اپنی کمیاں کوتاہیاں اس کا اقرار بول بول کے کیا کریں اللہ کے سامنے، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ سے قوت مانگا کریں. اللہ علم نہیں تو علم دے، اللہ ناسمجھ ہوں تو حکمت دے، اللہ فقیر ہوں تو رزق دے. اللہ آپ کو دے گا. یعنی یہ دعا کی قبولیت کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے. اور پھر آگے دیکھیں ان کی دعا کس طرح قبول ہوتی ہے. اور بندہ جب اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے نا، اب دیکھیں بندوں کے آگے تو ہم ہاتھ پھیلا ہی دیتے ہیں، اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلاتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے. اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ کوئی بندہ اس کے آگے ہاتھ پھیلائے، 2 ہاتھ، اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے. یہ نہیں ہو سکتا. تو دعا کی قبولیت کے لیے اپنی محتاجی کا اقرار اور اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنا یہ قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ کے سامنے گاڑ کر یعنی پوری توجہ سے اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے، اللہ وہ چیز اسے ضرور عطا کرتا ہے، خواہ جلدی عطا کرے یا اس کو اپنے پاس اس کے لیے ذخیرہ کر لے، یعنی آخرت کے لیے جمع کر دے. اب کچھ ہی دیر نہ گزری تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں. شرم و حیا ایمان کا حصہ، عورت کی خاص خوبی. اور یہاں آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ کن لوگوں سے پڑتا ہے، کس گھرانے سے پڑتا ہے کہ جس کی عورتوں میں اتنی خیر ہے. یاد رکھیے حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہے، جب ایک نکلتا ہے نا دوسرا بھی چلا جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے حیا سراسر خیر ہے. اور انصار کی عورتوں کی تعریف کی گئی کہ جنہیں دین کی تعلیم حاصل کرنے میں حیا مانے نہیں ہوتی. ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا اجر آپ کو دیں، آپ کی مزدوری آپ کو دیں. یہ کتنے اچھے لوگ تھے کہ جو بدلہ بھی دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس پہنچے اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا کچھ خوف نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان اس شخص کو نوکر رکھ لیجئے، بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو مضبوط اور امانت دار ہو. یہ ہے کرائیٹیریا کسی بھی ہائرنگ کے لیے کہ اس کے اندر مضبوطی بھی ہو، استقامت بھی ہو اور امانت بھی ہو. یہ 2 لازمی صفات ہونی چاہیے کسی کام کو سر انجام دینے کے لیے. وہی لانے والے فرشتے کی جو خوبیاں بتائی گئی قرآن میں کیا ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین.
بڑا طاقتور، بڑا بااعتماد. ملکہ سبا کا تخت لانے والے نے جب اپنی خدمات پیش کی تو اس نے کیا کہا؟ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، کہ میرے میں قوت بھی ہے اور میں امانت کا پاس بھی رکھتا ہوں. اور حقیقت یہ ہے کہ ذمہ داری دینی اس کو چاہیے کہ جس کے اندر امانت کا پاس ہو اور وہ اس کا حق ادا کر سکتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنا قریب زمانہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ کہا کرتے تھے اے اللہ میں تیری بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں فاجروں کے طاقتور ہونے کی اور قابل بھروسہ لوگوں کے کمزور ہونے کی. یعنی دونوں خوبیاں کٹھی نہیں ملتی. جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، ان کے پاس امانت نہیں، اور جو امانت دار ہیں وہ بےچارے کمزور ہیں، پوری قوت سے وہ کام کر نہیں پاتے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلے جاتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، کیونکہ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں. کام کرنے کے لیے قوت چاہیے اور اس کے ساتھ اس کو پوری ذمہ داری سے نبھانے کی صلاحیت. اس کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، بشرطے کہ تم 8 سال تک میرے ہاں ملازمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری مرضی ہے، میں تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا، تم انشاءاللہ مجھے نیک آدمی پاؤ گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ قول و قرار ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی، کمٹمنٹ نبھائی. یہ بھی امانت سے تعلق رکھتی کہ وعدہ کرے انسان تو پھر کام کر کے دکھائے. جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل و عیال کو لے کر چلے تو طور کی جانب ان کو ایک آگ نظر آئی. اس نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو. وہاں پہنچے تو وادی کے داہنے کنارے پر مبارک خطے میں ایک درخت سے پکارا گیا اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں سارے جہان والوں کا مالک. اور حکم دیا گیا کہ پھینک دو اپنی لاٹھی. جو ہی کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے اور اس نے مڑ کے بھی نہ دیکھا. ارشاد ہوا موسیٰ پلٹ آؤ اور خوف نہ کرو، تم بالکل محفوظ ہو، اپنا ہاتھ گریبان میں ڈالو، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنا بازو بھینچ لو. یہ خوف سے بچنے کا ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے بازو کو اپنے ساتھ ملا لو. یہ 2 روشن نشانیاں ہیں تیرے رب کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے، وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میں تو ان کا ایک آدمی قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان آور ہے، اسے میرے ساتھ مددگار کے طور پر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کرے، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے. فرمایا ہم تیرے بھائی کے ذریعے سے تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسی سطوت بخشیں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، ایسا روب اور ایسا غلبہ دیں گے کہ تم فرعون کے دربار میں جا کے اپنا کام کراؤ گے. ہماری نشانیوں کے زور سے غلبہ تمہارا اور تمہارے پیروکاروں کا ہی ہوگا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں مگر بناوٹی جادو ہے، اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے زمانے میں کبھی سنی ہی نہیں تھی. موسیٰ نے جواب دیا میرا رب اس شخص کے حال سے خوب واقف ہے جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور وہی بہتر جانتا ہے کہ آخری انجام کس کا اچھا ہونا ہے. حق یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے، ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے. اور فرعون نے کہا اے اہل دربار میں تو اپنے سوا تمہارے کسی الہ کو نہیں جانتا. حامان ذرا اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچی عمارت تو بنواؤ، شاید کہ اس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں. اس نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں بغیر کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا، متکبر لوگ تھے، اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری طرف پلٹنا نہیں ہے. آخر کار ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا. اب دیکھ لو کہ ظالموں کا انجام کیسا ہوا. ہم نے انہیں جہنم کی طرف دعوت دینے والے پیش رو بنا دیا، اور قیامت کے روز وہ کہیں سے کوئی مدد نہ پا سکیں گے. ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے روز وہ بڑی قباحت میں مبتلا ہوں گے.
پچھلی نسلوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان بنا کر، ہدایت اور رحمت بنا کر، تاکہ شاید لوگ سبق حاصل کریں. یعنی وہ کتاب بھی اسی لیے تھی کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت مغربی گوشے میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ فرمان شریعت عطا کیا، اور نہ آپ شاہدین میں شامل تھے، بلکہ اس کے بعد تمہارے زمانے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت زمانہ گزر چکا ہے. تم اہل مدین کے درمیان بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیات سنا رہے ہوتے، مگر اس وقت کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں. یہ بتانا ایک مقصود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں جانتے اور اس وقت ان علاقوں میں موجود حاضر ناظر نہیں تھے، بلکہ یہ سب کچھ آپ کو وحی الہی کے ذریعے معلومات دی جا رہی ہیں. جبکہ آپ نے اہل کتاب کی کتابیں بھی نہیں پڑھی ہوئی کیونکہ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور تم طور کے دامن میں بھی اس وقت موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پہلی مرتبہ پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں یہ معلومات دی جا رہی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو متنبہ کرو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی متنبہ کرنے والا نہیں آیا، شاید کہ وہ ہوش میں آئے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اپنے کیے کرتوتوں کی بدولت کوئی مصیبت جب ان پر آئے تو وہ کہیں، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے اور اہل ایمان میں سے ہوتے. مگر جب ہمارے ہاں سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے، کیوں نہ دیا گیا اس کو وہی کچھ جو موسیٰ کو دیا گیا تھا علیہ السلام. کیا یہ لوگ اس کا انکار نہیں کر چکے ہیں جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا، دونوں جادو ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور کہا ہم کسی کو نہیں مانتے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے، اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو. اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کر لوں گا، یعنی قرآن اور تورات. اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو اللہ کی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے. ایسے ظالموں کو وہ ہرگز ہدایت نہیں بخشتا. اور نصیحت کی بات پے در پے ہم انہیں پہنچا چکے ہیں تاکہ وہ غفلت سے بیدار ہوں. تو یاد رکھیے کہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں ملتی، اور اس کو بھی ہدایت نہیں ملتی کہ جو علم کے بغیر اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہو. ہدایت کس کو ملتی ہے؟ جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا، جو یہ جاننا چاہتا ہو کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے دنیا میں. اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں ہدایت کی. لیکن اگر کوئی اپنی مرضی سے جینا چاہتا ہو تو پھر اس کے لیے ہدایت کے راستے نہیں کھلتے. بہت سی چیزیں اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہیں، لیکن ہدایت ایسی چیز ہے جس کے لیے اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا ہے کہ وہ خود کیا چاہتے، اور جب وہ چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے راستے بھی کھول دیتا ہے. تو اس میں ہماری اپنی خواہش، توجہ اور دلچسپی کا ہونا لازم ہے، لیکن ہماری خواہشات ہمیں اس درجے تک پہنچنے نہیں دیتی. تو ہر وہ شخص جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، جن کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، یا آپ کی بات کے خلاف چلتا ہے، تو وہ دراصل ہدایت نہیں، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے. اسی طرح بغیر علم کے نفس کی بات ماننے والا بھی دراصل خواہش پرست ہوتا ہے. ہر وہ شخص جو علم کے بغیر کچھ کر رہا ہے، اور علم سے مراد علم حقیقی ہے، یعنی قرآن و سنت کا علم، اور پھر وہ کرتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، یا اسے اس کام میں کوئی فائدہ یا مصلحت نظر آتی ہے، دنیا کو کوئی فائدہ نظر آتا ہے، تو وہ دراصل اپنی خواہش کی پیروی کرے. اس نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رکھا ہے. تو وہ علم جس کی بنا پر اللہ بندے کو آخرت میں فائدہ دے گا، وہ علم وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لہذا قرآن ہو یا سنت ہو، اس کی مخالفت نہ کریں. نہیں معلوم تو کہہ دیں میں نہیں جانتا، لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. اب دیکھیں نا، کچھ لوگ کہتے ہیں پردے کا حکم کہاں ہے؟ قرآن پڑھا ہی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہاں ہے؟ اسی طرح اور بھی چیزیں کہ جن کے بارے میں بغیر علم کے لوگ انکار کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ ہے
کہ اپنی رائے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر بھی نہیں رکھنا چاہیے. یعنی آپ کو کوئی حدیث سنائے اور آپ اپنی رائے دینا شروع کر دیں, میرے خیال میں تو ایسا اور ایسا ہے. حضرت ابن عمر کے ایک بیٹے تھے, ان کا نام تھا واقد. ابن عمر کے بیٹے کا نام تھا واقد. تو ایک دفعہ وہ حدیث سنا رہے تھے اپنے بچوں کو کہ اب اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو. تو انہوں نے کہا میں تو روکوں گا. تو انہوں نے ان کے سینے پہ دھپ مارا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات سنا رہا ہوں اور تم اپنی رائے دے رہے ہو کہ نہیں مجھے تو یہ بات نہیں کرنی, اپنی مرضی کرنی ہے. تو تم کون ہو؟ دیکھیں بیٹا تو انسان کو کتنا پیارا, اپنی اولاد تو بہت پیاری ہوتی ہے, لیکن ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس سے زیادہ ہو؟ اپنی ذات سے, اپنے والدین سے, اپنے بچوں سے بھی زیادہ. اس لیے وہ ان سے ناراض ہوئے اور عرصے دراز تک ان سے بولے نہیں کہ تم نے اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت کی ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے بچے دن رات مخالفت کرتے ہیں, ہم انہیں کوئی چیز سمجھاتے ہیں, کہیں دین میں ہے اس کو کتنا لائٹلی لیتے ہیں, بعض اوقات تو مذاق میں ہی اڑا دیتے ہیں, تو ہم اس پر بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں. وہ اصل میں ہمارے بچے بہت پڑھے لکھے ہیں نا, اس وجہ سے ان کی عقل زیادہ کام کرتی ہے. یہ ہمارے اندر خاموش میسج ہے, ہم ان کے آگے دبے ہوئے ہیں. ہم قوت کے ساتھ, جرت کے ساتھ, کانفیڈنس کے ساتھ بات ہی نہیں کر پاتے کیونکہ ہم ان سے امپریس ہیں کہ ان کی ڈگری ہماری ڈگری سے زیادہ ہو گئی. وہ ہم نے 20-25 سال پہلے پڑھا تھا, اب یہ تو اس سے کہیں آگے نکل گئے. تو اس لیے ان کو اب کیا بتائیں ہم. آپ سب سے پہلے تو خود ہی مان رکھیں کہ جو اللہ نے بات کہی وہ سچ ہے, اور پھر اس کو یقین کے درجے میں لا کر دوسرے سے بات کریں. جتنے زیادہ آپ خود کنونسڈ ہوں گے نا, اتنی آپ کی کنونسنگ پاور بھی بڑھ جائے گی. اس کا مطلب نہیں کہ ان سے لڑائی جھگڑے شروع کر دیں اور ان سے آپ بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں, نہیں. لیکن جب بات کریں تو کانفیڈنس سے کریں کہ یہ سچ ہے, یہ حق ہے. خود نہیں ہلیں, کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ واقعی ان کو ذہین اور عقل مند اور پڑھا لکھا سمجھتے ہیں تو پھر وہ آپ کی کیفیات کو بھی بڑی اچھی طرح پرکھتے ہیں اور اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ کی ویکنیس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. تو دین کے معاملے میں ویک نہیں پڑنا آپ نے, کہ یہ تو سچ ہے, حق ہے, اس سے کیسے فرار حاصل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح امام مالک کے پاس ایک شخص آیا, کہنے لگا ابو عبداللہ میں کہاں سے احرام باندھوں. مطلب بہت بڑے عالم تھے, ان سے فتویٰ لینے آیا. تو آپ نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے, مدینہ کے امام تھے نا, ذوالحلیفہ سے جہاں سے رسول اللہ نے احرام باندھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگا نہیں میں تو آپ کی مسجد سے احرام باندھوں گا, مسجد نبوی سے باندھوں گا. امام مالک نے کہا یہ نہ کرو. اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ مسجد میں قبر روضہ رسول کے قریب سے احرام باندھو. اپنی عقل استعمال کر رہا تھا نا, یہ زیادہ برکت والی جگہ ہے. امام مالک نے کہا ایسا نہ کرنا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤ. اس نے کہا اس میں کون سا فتنہ ہے, چند میل کا ہی تو فاصلہ زیادہ کر رہا ہوں. امام مالک نے کہا اس سے بڑا کیا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تم افضلیت کی طرف سبقت لے گئے ہو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. یعنی جس چیز کو آپ نے اختیار نہیں کیا تم اسے اختیار کر رہے, تم سمجھتے زیادہ افضل ہے. آپ کو نہیں پتا چلا تھا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ کہاں سے احرام باندھنا زیادہ فضیلت والا ہے, تمہیں پتا چل گیا. آپ نے جا کے ذوالحلیفہ سے باندھا, تم یہاں سے باندھ کر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہے ہو کہ زیادہ نیک کام کر رہے ہو. یہی تو فتنہ ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. تو وہ لوگ جو آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں, یعنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں, انہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ان کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا انہیں عذاب علیم نہ پہنچے. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں, اور جب یہ ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے, یہ واقعی حق ہے ہمارے رب کی طرف سے, ہم تو پہلے ہی مسلم ہیں. کہا جاتا ہے کہ نصارہ کا ایک وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ معلوم کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے حبشہ سے آیا تھا. تو جب آپ نے ان کو قرآن سنایا تو وہ فوراً ایمان لے آئے, کہنے لگے ہم تو اسی دین پر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر 2 بار دیا جائے گا. اہل کتاب میں سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کا اجر دگنا ہوتا ہے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی.
اور ان کی خوبیاں اب کچھ بتائی جا رہی ہیں. اب یاد رکھیے جہاں کسی کی اچھی خوبیاں بتائی جا رہی ہوں نا، وہ فوراً دیکھنا چاہیے ہم میں ہے کہ نہیں، اپنے آپ کو وہاں رکھے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں. کسی کا برا رویہ ہو تو اپنا رویہ اچھا کر لیتے ہیں اس سے، تو وہ خود ہی اس کا بھی برا دور ہو جاتا ہے. برائی کو بھلائی سے دفع کرتے. غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ صبح سے بتا رہی ہوں کیا کرتے ہیں. توبہ استغفار. تو توبہ استغفار جو ہے یہ نیکی ہے، اور وہ جو گناہ ہے وہ اس کو مٹا دے گی. ٹھیک ہے. اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی صدقہ کرتے ہیں. صدقہ بھی گناہوں کو مٹاتا ہے. اور یاد رکھیے وہ جو سورۃ الکہف میں نے بتایا تھا، کان ابوہما صالحا، کہ ان کا باپ نیک تھا، اس لیے اللہ نے ان بچوں کے خزانے کی حفاظت کی. تو والدین کی نیکی اولاد کو بھی فائدہ دیتی. اور ایک شخص کا واقعہ میں نے سنایا تھا کہ ایک شخص کا جب کوئی بچہ بگڑتا تو وہ کیا کرتا؟ صدقہ کرتا، لوگوں کو کھانا کھلاتا اور کہتا کہ اللہ اس کے ذریعے میرے بچے کا تزکیہ کر دے. تو صدقہ جو ہے وہ کسی بھی رکاوٹ اور مشکل کو دور کرتا ہے. اور جب انہوں نے بےہودہ بات سنی تو اس سے یہ کہہ کے کنارہ کش ہو گئے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے لیے، تمہیں سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے. یعنی ہوا یہ کہ جب وہ نصارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یہ جو اہل مکہ کا طریقہ تھا، جو آپ کے پاس آنا چاہتا اسے آنے نہ دیتے یا پھر آپ کے خلاف بہکاتے کہ اس شہر میں ایک مجنون ہے، ایک شاعر ہے اور کاہن ہے، اور وہ آپ کے خلاف برغلاتے. تو انہوں نے کسی اور کی بات نہیں سنی، خود تحقیق کی، خود خیر تک پہنچے. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. لوگوں کی سنی سنائی بات پر یقین کر کے خیر سے محروم نہیں ہونا چاہیے. انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں نا، پھر ہمیں تڑپ لگ جاتی ہے اپنے بہن بھائیوں کی، اپنے دوستوں کی، اپنے بچوں کی، اپنے اور رشتہ داروں کی. یا اللہ ان کو بھی ہدایت دے. قدرتی طور پر جو چیز انسان خود پسند کرتا ہے اپنے پیاروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. لیکن یاد رکھیے ہم صرف ان کو بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، ہدایت ہم نہیں دیتے، وہ اللہ دیتا ہے. لہذا نتیجہ کیا ہے؟ کیا کریں پھر؟ اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ان کو ہدایت دے. کوشش ہم کریں لیکن دعا اللہ سے کریں. وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس ہدایت کی پیروی اختیار کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. انسیکیورٹیز کہ ہم اس وجہ سے دین کی طرف نہیں آتے کہ پھر ہماری دنیا کو نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں سمجھاتے ہیں کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم کو ان کے لیے جائے قیام بنا دیا، جس کی طرف ہر طرح کے ثمرات پھل کھچے چلے آتے ہیں ہماری طرف سے رزق کے طور پر، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں. اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنی معیشت پہ اترا گئے تھے، اپنی دنیا پر بڑا فخر کرنے لگے تھے کہ ہماری بہت زبردست اچیومنٹس ہیں. سو دیکھ لو وہ ان کے گھر پڑے ہوئے، مسکن پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، کسی کو رہنا نصیب نہیں ہوا. بڑے بڑے محلات، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے. یاد رکھیے کہ انسان اپنی دنیاوی ترقی اور کامیابی پر کبھی فخر اور غرور میں مبتلا نہ ہو، اور کسی کے مقابلے میں خاص طور پر یہ دیکھو ہم کہاں پہنچ گئے، کیونکہ یہ بھی اللہ کی دین ہے. اور تیرا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیات سناتا، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے. ظلم کی بنا پر عذاب آتا ہے. تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا، وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، کتنی بڑی حقیقت ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی رہنے والا ہے، کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ دیکھیے ایک وہ گھر ہے جو ہم دنیا میں بناتے ہیں، اور ایک وہ گھر ہے جو آگے ہے جنت کا. جو کچھ دنیا میں ہے یہ دنیا میں رہ جائے گا،
آگے وہ کام آئے گا جو ہم آگے کے لیے کریں گے. لہذا ہم سب کو جب بھی ہم دنیا کی کسی چیز پر خرچ کریں تو اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالا کریں. یا پھر جیسے آپ نے گھر تو بنا لیا, تو اب سوچیں کہ اس گھر سے میں کیا نیکی کما سکتا ہوں, اس گھر کو میں اللہ کی اطاعت میں کیسے خرچ کر سکتا ہوں, اس میں اللہ کا حصہ کیا ہو سکتا ہے. اس کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں, اس میں اللہ کا ذکر کریں, اس میں اللہ کے دین کی مجلسیں قائم کریں. اور اگر یہ پاسبل نہیں کہ اپنے گھر میں سب کچھ کر سکے کیونکہ گھر کی فضا ہموار نہیں, گھر والے تعاون نہیں کرتے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا, آپ تو بہت چاہتے ہیں لیکن گھر والے نہیں چاہتے, تو پھر ایسی صورت میں کہیں اور اس کا انتظام کریں. جہاں اللہ کے دین کا کام ہوتا ہے اس کو مضبوط کریں, ان جگہوں کی خدمت کریں, وہاں اپنا مال اور جان اور وقت لگائیں تاکہ ہم اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ بنائیں. سارا وقت ان گھروں ہی کی خدمت کرتے ہوئے نہ رہ جائیں. یہ تو صرف ایک مثال ہے. اسی طرح باقی بھی کہ مثلاً اگر آپ کو بزنس کر رہے ہیں, جاب کر رہے ہیں, آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے کچھ کرنے کے لیے, تو جو مال آپ کما رہے ہیں اس مال سے آپ اللہ کے دین کی خدمت کریں. اللہ نے آپ کو صحت دے رکھی ہے تو صرف اس جسم کے ساتھ دنیا ہی کی بھاگ دوڑ میں نہ لگے رہیں, اس کے ساتھ عبادت بھی کریں اور بندوں کی خدمت بھی کریں. تو یاد رکھیں ہر وہ نعمت جو آپ دنیا میں استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے آخرت کی طرف بھی نظر ڈالیں کہ اس کے ذریعے میں آخرت کیسے کما سکتی ہوں. اور افسوس یہ کہ شیطان ہمیں اتنا پریشان رکھتا ہے بعض اوقات کہ جب ہم کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں نا تو وہ ہمارا دل تھوڑا کرتا رہتا ہے, بخل ڈالتا ہے, دل تنگ کرتا ہے کہ دیکھو یہ اب تم دے ڈالو گے, یہ چلا جائے گا تمہارے ہاتھ سے, یہ خرچ ہو رہا ہے, یہ نکل رہا ہے, تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. نہیں, وہ سب آگے جمع ہو رہا ہے. کیوں بھول گئے؟ وہ سب آگے جمع ہو رہا ہے. بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو, کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر و سامان دیا ہو, پھر وہ قیامت کے روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے. یہ قول جن پر چسپاں ہوگا, وہ کہیں گے اے ہمارے رب, بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا, انہیں ہم نے اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے برات کا اظہار کرتے ہیں, یعنی ہم نے زبردستی نہیں کی تھی, بس بتایا تھا. یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے. پھر ان سے کہا جائے گا پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو. یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیں گے. وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ جواب دیں. یہ تو محض ان کا گمان تھا نا کہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے, ان کے اندر تو کچھ بھی نہیں. اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے, کاش یہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے. اور فراموش نہ کریں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہ جو رسول بھیجے گئے تھے انہیں تم نے کیا جواب دیا تھا. اس وقت کوئی جواب ان کو نہ سوچے گا اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہی پوچھ سکیں گے. البتہ جس نے آج توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے, وہی یہ توقع کر سکتا ہے کہ وہاں فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. تیرا رب پیدا کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے, وہ خود ہی اپنے کام کے لیے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے. یہ انتخاب ان لوگوں کے کرنے کا کام نہیں, اللہ پاک ہے اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. تو یاد رکھیے اللہ ہی جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے, لہذا اللہ ہی سے خیر مانگنی چاہیے. یہ جو ہمیں استخارے کا حکم ہے نا, یہ بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کا انتخاب سب سے اچھا انتخاب ہے. ہم ایک چیز کو سلیکٹ کرنے جاتے ہیں نا, کوئی گھر دیکھ رہے ہیں, کوئی رشتہ دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں, کچھ بھی, تو ہم اپنی رائے بنا لیتے ہیں, لیکن صرف اسی پر ڈپینڈ نہ کریں, اس کے بعد استخارہ بھی کریں. کوئی چیز آپ کو اپنے طور پر کتنی بھی صحیح معلوم ہوتی ہو, اس کے باوجود استخارہ کرنا ضروری ہے, کیونکہ اب آپ اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ سے خیر مانگ. استخارہ کیا؟ اللہ سے خیر مانگ رہے ہیں, یا اللہ یہ ہماری چوائس ہے لیکن آپ اپنی چوائس بتائیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر ہے تو کر دیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو ہم سے پھیر دیں, ہمیں اس سے پھیر دیں, اور جہاں خیر ہے ہمیں وہاں لے جائیں. تو یاد رکھیے صرف اپنی چوائس نہیں, صرف اپنا اختیار نہیں کہ ہم نے یہ چن لیا, نہیں, اللہ سے مشورہ. بندے کو جب بھی دنیا کے کاموں میں سے کسی اہم کام میں
کچھ کرنا ہو تو آگے نہیں بڑھنا چاہیے جب تک اللہ سے خیر کا سوال نہ کر لے. اور اس کے لیے کیا مسنون طریقہ ہے معلوم ہے؟ خود 2 رکعت نماز پڑھے اور استخارے کی دعا پڑھے. ہم میں سے اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں سے کہتے ہیں آپ میرے لیے استخارہ کر دیں. آپ کیسے کر دیں؟ کام آپ کا ہے، آپ کو مدد مانگنی ہے اللہ سے، مشورہ کرنا ہے، خیر مانگنی ہے، خود کریں. اور اس میں دعا میں بھی یہی آتا ہے نا، اللہم انی استخیرک، اللہ میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں، تجھ سے مشورہ کر. کسی اور کے بہاف پہ انی استخیرک، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی سورتوں کی طرح استخارے کی دعا سکھاتے تھے اور استخارے کی تعلیم دیتے تھے اتنی تاکید کے ساتھ. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارے کی اسی طرح تعلیم دیتے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھاتے. استخارہ شرمندگی سے بچنے کا سبب ہے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو شخص اللہ تعالی سے خیر طلب کرے اور مخلوق سے مشورہ کرے اور اپنے کام میں ثابت قدمی اختیار کرے، اسے کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کے کام پھر درستی ہوتے ہیں. بظاہر جس کام میں خیر بھی نظر آ رہی ہو، نیکی کا بھی کام ہو، اس میں بھی استخارہ کرنا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اتنی اچھی آپشن، اتنی اچھی اپرچونٹی، اس میں بھلا کیا برا؟ یہ تو نیکی کا کام ہے، عمرے پہ ہی جانا ہے نا، اس میں کیا استخارے کی ضرورت ہے؟ نیک کام میں بھی استخارہ؟ جی ہاں، نیک کام میں بھی استخارہ، کیونکہ پھر اس میں اللہ کی تائید آپ کو حاصل ہو جائے گی. وہاں کوئی مشکل اونچ نیچ ہوگی تو آپ کہیں گے میں نے استخارہ کیا، میں استخارہ کر کے آئی ہوں، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نقصان نہیں ہوتا. انسان بڑا کانفیڈنٹ رہتا ہے، گھبراتا نہیں. ورنہ انسان کو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے ساتھ کسی کی مدد نہیں، تنہا رہ گیا ہوں. اب آپ دیکھیے اس کی دلیل کہاں سے کہ نیکی کے کام میں بھی کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کہا، جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، کہ اسے میری طرف سے جا کر نکاح کا پیغام دو کہ اللہ کے رسول تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم بھی تھا نا. زید کہتے ہیں کہ میں گیا، میں نے کہا اے زینب خوش ہو جاؤ، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس نکاح کا پیغام دے کے بھیجا ہے. کہنے لگی میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی حتیٰ کہ اپنے رب سے مشورہ کر لوں. سبحان اللہ، اس سے بڑی کیا آفر ان کے لیے ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول کی بیوی بننے جا رہی. انہوں نے کہا میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گی جب تک رب سے مشورہ نہ کر لوں. اور وہ فوراً اپنی نماز کی جگہ کی طرف اٹھی اور نماز استخارہ شروع کر دی. اور ادھر قرآن میں حکم اتر آیا، اللہ نے خود ہی نکاح کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بغیر اجازت کے ان کے پاس چلے گئے، کیونکہ اللہ نے نکاح کیا تھا. اور اس پہ بڑا فخر کیا کرتی تھی کہ میرا نکاح 7 آسمانوں کے اوپر سے ہوا ہے. لیکن اس میں حضرت زینب کی نیکی اور تقوی اور ان کی سمجھداری کا بھی پتہ چلتا ہے نا. تو بعض اوقات کوئی نیکی کا کام، کوئی اپرچونٹی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم ایک دم اس میں کود پڑتے ہیں اور ہم ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں، یہ تو نیکی ہے، چلو چلو اس میں نہیں، استخارہ کر لیں. تو اس سے اللہ کی تائید حاصل ہو جائے، کیونکہ انسان اس میں کیا کہتا ہے کہ اللہ اس میں خیر ہے، اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو اس میرے مقدر میں کر دے، یعنی اس اپرچونٹی سے مجھے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق دے، یعنی میری مدد فرما، پھر تائید کر. اور اسی طرح جس معاملے میں آپ ڈاما ڈول ہیں اس میں تو کرنا ہی کرنا چاہیے. تو آپ دیکھیے نا، یخلق ما یشاء و یختار ما کان لہم الخیارہ، بندوں کے پاس نہیں ہے اختیار، سارا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا آپ کو یہ بتا دو کہ استخارے کا پورا طریقہ اور یہ احادیث جو میں نے پڑھی ہیں یہ آپ کو استخارے کے کارڈ میں مل جائیں گی، وہ جو سٹال پر ہوگا انشاءاللہ. اس کو اچھی طرح پڑھ لینا چاہیے. دعا زبانی یاد نہیں تو کر لیں، کیونکہ قرآن کی سورت کی طرح یہ دعا صحابہ یاد کیا کرتے تھے. اور اگر نہیں یاد ہوتی تو کم از کم نفل پڑھ کے دیکھ کے پڑھ لیا کریں دعا، ترجمہ بھی پڑھ لیا کریں کہ کہا کیا جا رہا ہے. تیرا رب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں. وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فرما روائی اسی کی ہے. پھر وہی بات آ گئی نا کہ لا الہ الا ہو، عبادت کے لائق بس وہی ہے، تعریف دنیا اور آخرت میں اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے، اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، کبھی تم لوگوں نے غور کیا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات طاری کر دے
تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیونکہ اختیار سارا اللہ ہی کے پاس ہے. کیا تم سنتے نہیں ہو؟ ان سے پوچھو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے دن طاری کر دے تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کر سکو؟ کیا تمہیں سوچتا نہیں یہ اسی کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن کو اپنے رب کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر گزار بنو. یعنی جب محنت کرو گے، کام کرو گے، نعمتیں ملیں گی تو شکر ادا کرو گے. تو اس لیے انسان کو خیر حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے، اور جب خیر مل جائے، نعمت مل جائے تو اس پر شکر ادا کر کے اجر کمانا چاہیے. اجر صرف مصیبت پہ صبر سے ہی نہیں، نعمت ملنے پر شکر ادا کرنے سے بھی ملا کرتا ہے. یاد رکھیں یہ لوگ وہ دن جب کہ وہ انہیں پکارے گا، پھر پوچھے گا، یعنی قیامت کے دن، کہاں ہے میرے وہ شریک جن کا تم گمان رکھتے تھے؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال لائیں گے. پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل. اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق اللہ کی طرف ہے، اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے.